ایران کی جانب سے خلیجی علاقوں پر حملے تیز، تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں دھماکے، سائرن بج اٹھے ہیں۔ یروشلم میں دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ قطر، UAE، کویت اور اردن پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ دوحہ میں 5 دھماکے ہوئے ہیں جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ UAE پر بھی ایران کی جانب سے حملہ۔ ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا ہے کہ دبئی میں امریکی فوجی اجتماع پر حملہ ہوا ہے۔ حملے کے وقت 160 فوجی موجود تھے جس میں سے 40 ہلاک اور 70 زخمی ہوئے ہیں۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک 178 بیلسٹک میزائل اور 384 ڈرونز حملے کیے گئے ہیں۔ تو اہم خبر آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے خلیجی علاقوں پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں دھماکے ہوئے ہیں، سائرن بج اٹھے ہیں۔ یروشلم میں دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں۔ قطر، UAE، کویت اور اردن پر میزائل اور ڈرون سے حملے ہوئے ہیں۔ دوحہ میں 5 دھماکے ہوئے ہیں جس سے خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ UAE پر بھی ایران کی جانب سے حملہ ہوا ہے اور ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا ہے کہ دبئی میں امریکی فوجی اجتماع پر حملہ ہوا ہے۔ حملے کے وقت 160 فوجی وہاں پر موجود تھے جس میں سے 40 ہلاک ہو گئے ہیں اور 70 زخمی ہوئے ہیں۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک 178 بیلسٹک میزائل اور 384 ڈرونز حملے کیے گئے ہیں۔ تو ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں دھماکے ہوئے ہیں جبکہ سائرن بجنے لگے ہیں۔ یروشلم میں دھماکے کے بعد دھوئیں کے کالے بادل چھا گئے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 5 دھماکے ہوئے ہیں، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ UAE میں ایران نے میزائل داغ دیے ہیں۔ اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اردن میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملے تیز کیے گئے ہیں۔ تل ابیب جو واقع ہے اسرائیل میں، یروشلم اور حیفا یہاں پر دھماکے ہوئے ہیں اور ان دھماکوں کے بعد سائرن یہاں پر بج رہے ہیں، جبکہ یروشلم میں دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں۔ کتنا نقصان ہوا ہے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، جبکہ قطر، UAE، کویت اور اردن پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ تو اردن میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پھر دھماکے، دوحہ میں لگاتار 5 دھماکے سنے گئے ہیں۔ UAE میں ایران نے میزائل داغ دیے ہیں۔ اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو اردن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اردن میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پھر دھماکے ہوئے ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ دوحہ میں لگاتار 5 دھماکے سنے گئے ہیں۔ UAE میں ایران نے میزائل داغ دیے ہیں، ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ابھی ہم خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹرز اور اولڈ پارلیمنٹ پر حملے ہوئے ہیں، خبرساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں زوردار دھماکے، عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹر اور اولڈ پارلیمنٹ پر حملے ہوئے ہیں، خبرساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں اور ان دھماکوں کے نتیجے میں عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو اس دفعہ حملے بہت زیادہ سخت کیے گئے ہیں، انٹینسٹی اس کی بہت زیادہ ہے۔ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملے شروع کیے ہیں۔ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اولڈ پارلیمنٹ پر بھی حملے ہوئے ہیں، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ تہران میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو حالات مسلسل کشیدہ ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کو، اور ایران کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر حملے شروع کیے گئے ہیں، جبکہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اولڈ پارلیمنٹ پر بھی حملے کیے گئے ہیں، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران میں زوردار دھماکے بھی سنے گئے ہیں جس سے عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو مسلسل
مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران کو، اور اب تازہ حملے جو اسرائیل کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں اس میں فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اولڈ پارلیمنٹ پر حملے کیے گئے ہیں، خبر رساں ایجنسی کا ایسا بتانا ہے۔ جبکہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے، اسرائیل کا تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں اور اسرائیل کا تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ جاری کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور جبکہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں تو مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے ایران کو، اور اب اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ فوری طور پر اسرائیل کی جانب سے یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب جو لوگ بھی موجود ہیں وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ قطر کا اپنی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار مذمت۔ قطر حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، تو یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھا گیا ہے۔ قطر کا اپنی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار مذمت۔ قطر حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک بار پھر دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ بحرین میں بھی ایران کے ڈرون حملے میں 2 امریکی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ادھر ایرانی فوج نے اسرائیل اور امریکہ کے مزید 60 ڈرونز مار گرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 29 ڈرونز کو گرا چکے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک بار پھر دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ بحرین میں بھی ایران کے ڈرون حملے میں 2 امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ ادھر ایرانی فوج نے اسرائیل اور امریکہ کے مزید 60 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 29 ڈرونز کو گرا چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے خلیجی علاقوں پر حملے تیز، تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں دھماکے، سائرن بج اٹھے ہیں۔ یروشلم میں دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ قطر، UAE، کویت اور اردن پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ دوحہ میں 5 دھماکے ہوئے ہیں جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ UAE پر بھی ایران کی جانب سے حملہ۔ ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا ہے کہ دبئی میں امریکی فوجی اجتماع پر حملہ ہوا ہے۔ حملے کے وقت 160 فوجی موجود تھے جس میں سے 40 ہلاک اور 70 زخمی ہوئے ہیں۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک 178 بیلسٹک میزائل اور 384 ڈرونز حملے کیے گئے ہیں۔ تو اہم خبر آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے خلیجی علاقوں پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں دھماکے ہوئے ہیں، سائرن بج اٹھے ہیں۔ یروشلم میں دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں۔ قطر، UAE، کویت اور اردن پر میزائل اور ڈرون سے حملے ہوئے ہیں۔ دوحہ میں 5 دھماکے ہوئے ہیں جس سے خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ UAE پر بھی ایران کی جانب سے حملہ ہوا ہے، اور ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب کی جانب سے دعویٰ کیا ہے کہ دبئی میں امریکی فوجی اجتماع پر حملہ ہوا ہے۔ حملے کے وقت 160 فوجی وہاں پر موجود تھے جس میں سے 40 ہلاک ہو گئے ہیں اور 70 زخمی ہوئے ہیں۔ کویتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک 178 بیلسٹک میزائل اور 384 ڈرونز حملے کیے گئے ہیں۔ تو ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں دھماکے ہوئے ہیں جبکہ سائرن بجنے لگے ہیں۔ یروشلم میں دھماکے کے بعد دھوئیں کے کالے بادل چھا گئے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 5 دھماکے ہوئے ہیں، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ UAE میں ایران نے میزائل داغ دیے ہیں۔ اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اردن میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملے تیز کیے گئے ہیں۔ تل ابیب جو واقع ہے اسرائیل میں، یروشلم اور حیفا یہاں پر دھماکے ہوئے ہیں، اور ان دھماکوں کے بعد سائرن یہاں پر بج رہے ہیں، جبکہ یروشلم میں دھماکے کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں۔ کتنا نقصان ہوا ہے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، جبکہ قطر، UAE، کویت اور اردن پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ تو